نبی کی سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رات کو سمجھا تو تھا آپ کو ہم نے کہ ایمان کی مجلس میں تو مل مل کے بیٹھنا چاہیے، دور دور نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ دور والوں کے کان میں آواز آ رہی ہے ہماری، جان بوجھ کر بہرے نہ بنو۔ آ جاؤ، اٹھو اپنی جگہ سے۔ تمہیں میں کہہ رہا ہوں نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت کے لیے کھڑے اور تیار نہیں ہو تم لوگ۔ اپنی جگہ سے اٹھو، آگے آؤ۔ کیا ہے اس مسلمان کو کہ اپنی نبی کی سنت سے تعلق نہیں ہے؟ نبی کی سنت کہی جا رہی ہے، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹانے تیار نہیں۔ جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ آؤ نا، ابھی بہت جگہ ہے، آگے بڑھو۔ پیچھے کیوں رہتے ہو؟ اتنے تو پیچھے اللہ نے کر دیا ہے، دنیا کی ذلیل قوموں کے پیچھے کر دیا۔ اب کب تک کتنی ذلت اٹھاؤ گے؟ نبی کی حدیث ہے، جو اللہ کے دین کے بارے میں پیچھے رہے گا اللہ اس کو پیچھے کر دے گا۔ جاؤ۔ یہ دھوپ بام کیوں میں؟ آپ اندر آؤ نا، اندر پنڈال میں جگہ ہے بھائیو، اپنی جگہ سے اٹھو، انہیں اٹھاؤ بھائی دوستو۔ تمہارے نبی کی سنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں، وہاں سے اٹھ کے یہاں جاؤ۔ مجمع جنوبی جماعت ہے، یہ جو دور بیٹھے ان کو اٹھا کے لاؤ اندر، پنڈال خالی پڑا ہے۔ اٹھو، اٹھاؤ سب کو۔ تم سب، ارے تمہیں کہہ رہا ہوں جو تم باہر بیٹھو تاپ دھوپ میں۔ سن کر انسنی کر لیتے ہیں۔ آئے ہیں اجتماع میں، وہ چھوٹے بچے ہو تو اپنے سمجھے بھی کہ چھوٹے بچے نہیں سمجھتے۔ وہ موڑ لو، یہ خاموخواہ، یہ انتظار والے بھی خاموخواہ جو باہر بچھاتے ہیں، اسے اٹھا وہاں سے۔ انہیں بھی سمجھ نہیں ہے۔ ارے اسے اٹھا کے رکھ دو، ہاں تمہارے اٹھا وہاں سے۔ جو کرنے کے کام وہ کرتے نہیں ہیں، نہ کرنے کے کام کریں گے پھر۔ اٹھا وہاں سے اس کو۔ ارے پیچھے پورا خالی ہے پھر تو۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آپ بھی اپنی عقل و سمجھ سے کام لیں۔ ઓલામાં જો દૂધમાં જે પૈસા વધે ને એમાં જમા કરાવવાના હો, 50 રૂપિયા લીધા છે। وہ جو بوئیں پاڑتے ہیں وہ بھی اندر آ جاؤ۔ थोड़ा 11 रुपये
پہلے تم آ جاؤ، اندر سب آ جائیں گے. بس یہ کام برا کیا مسلمان کا بوئیں پاڑنے کا. રાજ્ય હોય આગળ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا اور دین کی سمجھ دی، اجتماع میں پہنچایا. اجتماع میں پہنچانے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی جو دین اللہ کے پیارے نبی لے کر آئے ہیں وہ دین ہماری زندگی میں آئے، ہمارے گھروں میں آئے، ایک ایک مسلمان کی زندگی میں آئے. جس دین کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو عزت دی دنیا میں صحابہ کو اللہ نے عزت دی اس دین کی وجہ سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس جب فتح ہو رہا تھا اس موقع پر صحابہ سے ایک بات کہی تھی، نحن کنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. ہم تو دنیا میں ذلیل تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم دنیا میں ذلیل تھے، اللہ نے دین اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی. لو نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. دین اسلام کو چھوڑ کر جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت ہم تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. آج ہمارا حال ہے، پیسے کما دو تاکہ ہمیں عزت ملے، پیسوں خدا عزت رکھی نہیں ہے. مال تو چور کے پاس بھی ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ مال ہے ان کے پاس، تو مال عزت کی چیز نہیں ہے. حکومت میں عزت نہیں ہے. اگر حکومت میں عزت ہوتی ہے تمام حکومت کی کرسیوں بیٹھنے والوں کو کالے جھنڈے سے لوگ استقبال کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عزت کا راستہ ہے ہی نہیں. اور اولیاء اللہ ہر زمانے میں اللہ نے ان کو عزت دی. جتنے اولیاء اللہ کے گزرے دنیا میں ان کو اللہ نے عزت ہر زمانے میں دی. آج کے دور میں بھی جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ بنتے ہیں، ان کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، انہیں بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں، ان کا نام محبت سے لیتے ہیں. اپنے بچوں کا نام اولیاء اللہ کے نام پر ان کے نام رکھتے ہیں. کوئی آدمی اپنے بچے کا نام فرعون رکھتا ہے؟ فرعون تو حکومت والا تھا. اگر کسی کو کوئی فرعون کہے تو لڑے گا، حالانکہ وہ تو حکومت والا تھا. حامان اس کا وزیر تھا، قارون مال والا تھا. لیکن کوئی آدمی اپنے بچوں کا نام ان کے ناموں سے رکھنے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کی زندگیوں میں اپنے زمانے کے نبی کا دین نہیں تھا. اللہ نے ذلیل کر دیا انہیں، اور اتنا ذلیل کیا کہ ان کا نام بھی لینا آدمی پسند نہیں کرتا. ہاں، تو عزت کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے. اور اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر زندگی گزارے. نبی کی سنت کو چھوڑ کر جو نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا وہ جھوٹا ہے. قیامت کے دن اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی. ہاں، جھوٹا دعویٰ ہے. تمہارا بچہ تمہاری کوئی بات کہنا نہ مانے، جو تم کا اس کے خلاف چلے اور کہے ابا مجھے آپ سے محبت ہے، مانو گے؟ ارے مانو گے؟ بولو نا. ایک الٹے ہاتھ کا ایک تماچا مارو گے، پاگل کے بچے.
ایک بات ہماری مانتا نہیں اور پھر محبت کی دعوت کرتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، نمازیں چھوڑنی ہے، نبی کی سنتوں کو پائمال کرنا ہے، نبی کو قبر میں تکلیف پہنچانی ہے، کیونکہ ہمیں تو اللہ کے نبی سے محبت ہے. جھوٹا دعویٰ ہے، اور یہ جھوٹ کھلے گا موت کے وقت میں. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے. اللہ کے نبی کی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو آدمی اپنا ہے، اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھالے. یہ محنت، اس کی محنت ہے تاکہ ہم دھوکے سے نکلیں. ہم دھوکے میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک جب تک وہ اپنی خواہشات کو، جی کی چاہتوں کو میرے دین کے تابع نہ کر دے. ہاں، شادیوں میں رنڈی نچانا سنت ہے. شادیوں میں جتنا ہم کر رہے ہیں کیا کتابوں میں ہے کہ اللہ کے نبی اس کو کیا ہے؟ جن باتوں کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ ہماری شادیوں میں ہے. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں، ہمارے گھر میں نیک اولاد پیدا ہو، نہیں ہوگی پیدا. جن شادیوں میں سنت کے خلاف ناچ گانا ہوا اور میرے دوست تمام چیزیں ہوئیں، ان شادیوں میں برکت نہیں ہوگی. برکت نہیں ہوگی کے معنی کیا ہے؟ وہ شادیاں ان کے لیے اطمینان، سکون کے ذریعہ نہیں بنے گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو رخ کو صحیح کرو. مسلمان کی تجارت کی حفاظت کب ہوگی؟ جب مسلمان تجارت میں اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائے گا. اور جب مسلمان اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر حرام طریقوں سے کمائیاں کرے گا، تجارت، اس کی جان مال محفوظ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا یا غلام احفظ اللہ، او بچے تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا مال ہلاک ہوگا. ہاں، پھر اس کی دکانیں لوٹیں گی، یہ سب ہوگا. اس کے گھروں میں چوریاں ہوں گی، زکوٰۃ رکی ہے اس نے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی بھی مال زمین پر یا دریا میں ہلاک نہیں ہوتا مگر وہ مال جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی. حدیث ہے. اس میرے بھائیوں، اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ اسلام میں سلامتی ہے. جب اسلام زندگی میں آئے گا، آسمان سے سلامتی کا فیصلہ ہوگا. اور جب مسلمان ایمانی زندگی گزارے گا اور ایمان اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر، اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ شانہ امن، اسے امن دے گا. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کا ایمان مخلوط گناہوں کے ساتھ ان کا ایمان ملا ہوا نہیں ہے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانوں بظلم شرط ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے امن کا فیصلہ کرے گا. ہاں، یہ محنت اس کی ہے. اللہ کی راہ میں نکلو، ایمان کو بناؤ، اور ایمان کے دھوکے سے نکلو کہ ہم تو مسلمان ہیں. مسلمان کے بچے کو پوچھو کہ اسلام کے طریقے سے کھانا کیسے چاہیے، تو نہیں پتہ نہیں. اسلام کے طریقے سے شادی، پتہ نہیں.
اسلام کے طریقے پر کاروبار کا پتہ نہیں، اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں بیپاری ہوں، اور دکان میں جو لینا شکر کا شکر نہیں ہے، چاول کا چاول نہیں ہے، اور میں تاجر ہوں۔ اس میں اللہ کے لیے موت سے پہلے دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے، ورنہ موت پر اگر یہ دھوکہ کھلے گا تو پھر آدمی کے لیے سوائے رونے کا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ٹھیک ہے دنیا کمانے میں بہت ہوشیار بنے ہوئے ہو، ایک کے 4 روپے کیسے بنانا، چاہے وہ حرام طریقے سے چاہے ہو، یہ کام نہیں دے گا۔ ہاں، زندگی کو صحیح رخ پر لانا ہوگا، غلط زندگی پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہم سب وہاں مجرم ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے اپنی توبہ کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا جرم ہم نے اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑا ہے۔ دین کی محنت چھوٹی، گھر سے دین نکل گیا، اور بے دینی آئی، ظلم آیا، چوری آئی، ڈکیتی۔ بعض چور وہ ہے جن کو چور لوگ کہتے ہیں، اور بعض شریف چور ہوتے ہیں۔ ظلم کرنا، بہنوں کا وراثت کا مال کھا جانا، وراثت کا مال کھانا جائز تھوڑا ہے۔ مالدار بنے ہو تو علماء سے جا کے مسئلہ پوچھو، مجھے زکوٰۃ دینی نہیں چاہیے، نہیں دینی چاہیے، میرے باپ کا اتنا مال باپ نے چھوڑا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کاروبار میں جاؤ تو حکومت کے قانون معلوم کرتے ہو، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس وغیرہ کے، اور اللہ کے قانون کو معلوم نہیں کرتے۔ جس اللہ نے تجارت کرنے کا طریقہ قرآن میں بیان کیا ہے، جس پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، وہ کوئی پوچھتا نہیں کسی کو، اور کوئی سمجھا کہ یہ تو دنیا میں چالا کرے، موت کے بعد پتہ چلے گا کیسے چلتا ہے۔ اس میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے حال پر رحم کھاؤ۔ عزت چاہیے تو قرآن فیصلہ کہہ رہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کا مالک ایک اللہ ہے، مال پیسے کوڑے اور ٹھیکروں میں عزت نہیں ہے، فیکٹریوں کے ہاتھ میں آنے سے عزت نہیں ملے گی۔ سکون اور چین اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت کا مالک ایک اللہ ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ان کو اللہ عزت دے گا۔ ہاں، ورنہ گھر میں بھی ہماری عزت نہیں ہوگی، ہمارے بچے ہمارا مانیں گے تو کون سی عزت ہے؟ ہمارے بچے ہماری مانتے نہیں تو ہماری کون سی عزت ہے گھر میں؟ ذلت ہے۔ کاروبار میں ہماری عزت کون سی ہے؟ ہمارے نوکر چاکر ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، عزت نہیں ہے۔ عزت تو اللہ والوں کی ہے کہ ہر ایک ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے کو پسند کرتا ہے، ان کی سنتا ہے۔ اللہ والوں کی بات ہر ایک سنے گا، ان کی اولاد بھی سنتی ہے، باہر والے بھی سنتے ہیں۔ عزت ہے، کیوں کہ نبی کا طریقہ زندگی میں ہے، اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ گھر بیٹھے نہیں ملے گا، یہ تو دین کی محنت سے ملے گا، جو محنت اللہ کے نبی لے کر آئے، جس محنت کو صحابہ نے کیا، جس محنت کو اولیاء اللہ نے کیا، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی وہ محبت ملی، جو محبت نے اللہ کی اطاعت پر ڈال دیا۔ راتوں کو تہجد میں اٹھنا آسان ہو گیا ان کے لیے، ہمارے لیے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں،
समझो नादान नहीं हो। हुकूमत के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला उस हुकूमत में इज्जत से रह सकता है? अरे बोलो तो सही, नहीं रह सकता, चाहे नगर प्रजी और नगर सेठ हो। नगर सेठ है नगर सेठ, और हुकूमत के दायरे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में है। तो ये ब्लैक लिस्ट में रहने वाला मेरे दोस्तों नगर सेठ इज्जत से रह सकता है? नहीं रह सकता। तो जब दुनिया के एक मामूली हाकिम उसके कानून की खिलाफ वर्जी करने पर आदमी मेरे दोस्तों चैन से नहीं रह सकता, इज्जत से नहीं रह सकता, तो वो अल्लाह जो मालिकुल मुल्क है, पूरी दुनिया का मालिक हकीकी जो है, उस अल्लाह ने इंसानों को मेरे दोस्तों अपने हकाम दिए हैं, कानून दिया है, दस्तूर दिया है, कुरान पाक दिया है कि मेरा दस्तूर है, इसके खिलाफ ज़िंदगी गुजारने वाला ज़मीन पर चैन से रह सकता है? इसे इज्जत मिल सकती है? नहीं मिल सकती। धोखे में हम, इस धोखे से निकलने के लिए दिन की मेहनत है। जब जाओगे ना अल्लाह की राह में 4 महीने और मस्जिद में रहकर अल्लाह के नबी की बातों को सुनोगे और अल्लाह के नबी की तरफ से जो मैं तो हिदायत में उस पर आओगे, तो फिर समझ में आएगा कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए। और ईमान की ताकत दिल में पैदा होगी। जो ईमान हमें मतलूब है, ईमान जितना कवी होगा आदमी इतना अल्लाह की बातों को मानेगा, नबी के तरीके पर ज़िंदगी गुजारेगा। दीन आएगा, दीन अपनी बरकतें मददें लेकर आएगा। हाँ, दीन के पर अल्लाह ने वादा किया है कि जो दीन जिनकी ज़िंदगियों में दीन होगा, हम उनके दिलों में मोहब्बत डाल देंगे। इसी भाई दोस्तों, जो भाई जा रहे हैं वो अपने औकात को सही गुजारें और जैसे कहा जाए ऐसे अपना वक्त गुजारें, और जो भाई अभी किसी वजह से नहीं जा पाते वो तय करो कि हमें तो अपनी आखिरत बनानी है, मरना है, मौत की तैयारी करनी है। इसको सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाना है और निकलना है और दीन की मेहनत में जान माल खपानी है। अल्लाह का वादा इस पर है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। हमारे रास्ते में जो मेहनत मुजाहिदा करेगा, हम उनके दिलों को नूर हिदायत से मुनव्वर कर देंगे। इसे यहाँ से तय करके जाओ कि अब आइंदा तरतीब बनाकर कर जाकर इंशाअल्लाह अपने ईमान को सीखने बनाने